مزید بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور اس کی زندگی شروع ہو جائے۔ اور نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو فوقیت دی، نشان اور منزل سے نوازا۔ اور اس قصے میں یہ بھی ایک لحاظ سے ترغیب ہے کہ توبہ، جس طرح کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا کہ توبہ انہوں نے کی، اور آدم علیہ السلام سے مومنوں اور اللہ کی بات ماننے والوں کی تشریح اور ابلیس سے نہ ماننے والوں کی علم کی فضیلت کا بیان ہے اس واقعے میں۔ یہ فوقیت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اسی طرح ملائکہ اور فرشتے غیب نہیں جانتے، یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح فساد کرنے کا، خون بہانے کا گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی خطورت کیا ہے، اور تکبر اور کفر اتنی بڑی بیماری اور عاجزی اور انکساری کی اتنی ضروری چیز۔ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے سبق اس وقت واقعے کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن ابھی واقعات فقط واقعی اور حادثے کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ عبرتوں کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے اسباب اس قصے میں پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک، اور جب کہا کرم نے للملائکۃ، فرشتوں سے کیا کہا، انی جاعل، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ارض زمین میں خلیفۃ، خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی عربی کے لحاظ سے اتنا مشکل نہیں ہے، ہم جب اردو میں اس کا نائب کرتے ہیں تو اس سے مسائل تھوڑے بنتے ہیں۔ لیکن شروع میں ہم نے بات کی کہ انسانوں سے پہلے یہاں جن تھے، خیال نہ رکھا اللہ نے یہ منصب ان کے مطابق نہ سمجھا، پھر چھین لیا گیا آدم علیہ السلام اور بنو آدم کی تخلیق ہوئی اور انہیں یہ خلافت سونپی گئی۔ پھر انہیں بنو اسرائیل کے پاس ایک زبان تک رہی ہے، اور جب انہوں نے خیال نہ رکھا تو یہ صورت پر اشارہ کرے گی کہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قابل ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جس میں بھی ایمان اور تقویٰ اور دین کے لیے غیرت کے جذبات ہوں گے، پابندی ہوگی دین کی، تو اللہ رب العالمین اسے خلافت دیں گے، اس امت، اس قوم کو دیں گے۔ اور پھر جس بندے میں جس قدر اللہ کی اطاعت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی اس کی بڑھائیں گے۔ وہ ہوگا جس کی عزت، جس کی شرافت، جس کی بات اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کر دے گا کہ عالم اس کی تابعداری شروع کرے، اور ایک وہ ہوگا جس کی محلے میں بات مانی جائے گی، اس کا وہ حاکم ہو۔ نہیں تو اس طرح حدیث بتاتی ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کا وارث، اگر وہ نہ ہو اور ایمان مزید کمزور ہو تو بندہ خود کا وارث بنے گا اور حاکم اور خلیفہ بنے گا۔ ایمان کے مطابق انسان کو خلافت ملتی ہے، اس قدر بندے کا ایمان حاکم اور مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی خلافت اور حکمرانی جو آپ کہیں یہ بڑی ہوگی۔ اور یہ چھینتی بھی اسی بنا ہے، جس طرح کہ یہاں اللہ نے اشارہ کیا کہ چھین اس لیے گئی اسرائیل سے کہ اس کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے حاکم ملے اور اعمال ہمارے برے ہوں، پھر محال سی چیز ہے۔ تو اب میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ مانا حاکم، حاکمیت اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہے، وہی بادشاہ ہے، جو کرنا چاہیں اسے آزادی ہوتی ہے، اسی کی حکمرانی ہے اس کائنات میں، بر و بحر وغیرہ وغیرہ میں مجازی طور پر یہی اس کا حاکم ہے۔ اور سنن داؤد کی مہدی والی حدیث میں بھی خلیفۃ اللہ کی عربی کہ اللہ کا خلیفہ مطلب حاکم اللہ نے اس سے مقرر کیا، باقی اس طرح کی جانشینی یا نائب کا ہونا مراد نہیں ہے۔ بس اس طرح سے کوئی اشکال اس کے اندر نہیں رہتا اس لفظ میں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے اظہار کیا کہ میں ایک حاکم اور خلیفہ بنانے اور مقرر کرنے لگا ہوں، اور یہ اللہ کا مشورہ نہیں تھا، اگرچہ ہمیں مشورے کا درس ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ بطور مشورہ ان سے نہیں کہہ رہے کہ اظہار سے کرنا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیے کہ یہ تو فساد کریں گے، اور یہ کوئی اشکال والی بات نہیں ہے کہ انہیں کیسے خبر ہوئی، وہ غیب جانتے تھے۔ تو جواب یہ کہ یہ غیب نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے آثار سے جانا ہے، کچھ تخلیق دیکھی کہ اس انداز سے ہو رہی ہے کہ اس میں فساد کی بیماری ہوگی، دوسرا کچھ
تجربات بنتے گئے ہوتے ہیں. کچھ یہ ہے کہ پچھلے جنوں کی حالت وہ دیکھ چکے ہیں تو اس لیے انہوں نے جانا ہے. تجربات وغیرہ یا مشاہدات کی بنا جو علم حاصل ہے اسے غیب نہیں کہا جاتا. ایک آدمی یہاں کسی روم میں بیٹھ کر کیمرے دیکھ رہا ہے اور باہر کی حالت جانتا ہے تو یہ تو غیب نہ ہوا، اسباب اور وسائل کی بنا اس نے جانا ہے. اگر الٹراساؤنڈ اندر کے معاملات بتاتا ہے تو یہ آلات غیب ہو جو بغیر آلات ہیں، تو یہاں آلات کا منتخب ہے، اس لیے انہوں نے جانا. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ خود ہی فرشتے آگے جا کر اس کا انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ خود ہی جو اللہ فرمائیں گے انی اعلم غیب السماوات کے الفاظ آپ کے سامنے میں غیب جانتا ہوں. یاد رکھیے کہ جو گمراہ قرآن کے جس مقام سے گمراہی نکالے گا، جس حدیث سے نکالے گا، وہیں اس کا رد بھی. آپ پریشان نہ ہوا کریں، سن کے 2-4 منٹ سوچ لیا کریں. ضروری نہیں ہوتا جواب فوراً دینا نا، 2-4 منٹ سوچ لیا کریں تو اسی جگہ ہی خود ہی پھنس بھی جائے گا اور خامی اور خرابیاں اس کی پکڑ لے گا. تو یہاں اگر اس بات کو رکھا جائے تو یہاں یہ. اور پھر دوسری بات آپ یہ جانیں، دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو اہل کفر اور زندقہ اور اہل شرک والبدع والضلال والفسق والفجور، ان کے دلائل متشابہات پر مبنی ہوتے ہیں. اور جو اہل حق کے دلائل ہوں گے وہ ٹھوس ہوں گے، وہ صریحی دلائل ہوں گے، متشابہات سے ہٹ کر ہوں گے. مثلا اب اس سے یہاں سے غیب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تو غیب میں تو فساد برپا کریں گے فرشتہ رہے گا. دیکھیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جانتا ہے، سمجھ آتی ہے کی بات ہے نا. آگے جو جہاں غیب کی نفی ہے وہ دیکھ لیں، انی عالم ہوئی بس سماوات ہے. یہ صریح ہے، یہ تشابہات والی بات نہیں، یہ کھل کر کے غیب نہیں ہے. تو ہمیشہ ٹکراؤ ہوگا. ان کے جو دلائل ہوں گے متشابہات ہوں گے، جو اہل حق کے ہوں گے وہ کھل کر ہوں گے، اس میں متشابہ والی بات نہیں ہوگی. دلیل ہر ایک کو ملے گی قرآن سے، ایک کو متشابہ ملے گی، دوسرے کو صریح ملے گی. خلاصہ یہ انہوں نے کہا تجارب کیا کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں وہیں اس سلفیہ جو فساد برپا کریں گے زمین میں، ویسے کو دماء اور خون بہائیں گے. یہ بھی فساد ہے نا، لیکن فساد کی بڑی صورت ذکر کر دی چونکہ بڑا فساد ہے. حدیثوں نے کھل کر اس پر بات کی. تمام دنیا کا ظاہر ہو جانا، علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان اور مومن کے قتل سے یہ بڑا گناہ، ساری دنیا ختم ہو جائے اس سے بڑا جرم ہے کہ مسلمان کا نام خون بہایا جائے. بہت بڑی اور ملحوظ ترین ہوا بیماری ہے. بخاری کی حدیث میں السلام فرماتے ہیں کہ آدمی دین کے اندر ترقیاں کرتا رہتا ہے، مال یصب دما حرام، جب تک کسی حرام خون کو نہ بہا. جب خون حرام اس کے ہاتھوں بہ گیا بس پھر اس سے تمام خیر نکل جاتی ہے. آپ خاتونوں کو دیکھ لیجیے کہ کوئی خیر کی صفت نہیں پائی جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں استعمال کرتے خیر کا کام. اور سے کچھ دماغ یہ تخصیص برباد تعمیم ہے. جہاں تک یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اگر پیدا کریں گے تو تھوڑی پیسے کمانے کے لیے پیدا کریں گے. ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کی اس تخلیق سے جو مطلوب چیز ہے وہ عبادت ہے. قرآن نے بھی کہا نا اللہ لیعبدون والی چیز. اور یہ فرشتوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا یہ پیسوں کے لیے، کمانے کے لیے، عزتوں شرافت کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ بندگیوں کے لیے پیدا ہوا. اس لیے انہوں نے کہہ دیا نا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ کو بندگی چاہیے وہ ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے وہ کام. جس مقصد کے لیے سے پیدا کر رہے ہیں وہ مقصد ہم ادا کرنے کے لیے کافی ہے. بات سمجھنے کی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِكَ، ہم کے ساتھ. یہ بڑا اچھا کلمہ ہے کہ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو ملا ہے. حدیثوں نے ملا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے بخاری کی روایت میں کہا. اور اسی طرح قرآن میں سبحان اللہ والحمد، یہ بھی سارے الفاظ ہیں. اور قرآن اسی طرح حدیث پیچھے پڑھی سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأان سے مسلم کی روایت نا. یہ دونوں جب ملائے جائیں پھر کمال ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ تسبیح میں آپ پر نفی کرتے ہیں، جو منفی صفات ہے اس کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے اللہ کے اندر یہ خامی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. اور تحمید میں آپ اس بات کرتے ہیں کہ یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہی کمال ہے نا کہ بری صفات نہ ہو اور اچھی پائی جائیں. اسے تخلی اور تحلی کا قانون بھی کہا جاتا ہے کہ بری صفات اس کی نفی کی جائے
اور التحلی جو خوبصورت اور اچھی سی بات ہے وہ ساتھ جوڑی جائیں، وہ زیور پہنایا جائے، تو اس لیے دونوں ملا کر سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر بری صفت سے تیری نفی کرتے ہیں، ہر بری صفت کی تجھ سے نفی ہوتی ہے، بحمدک، ہر ساتھ تیری حمدوں کے تعریفوں کے تیری ہم تعریف بھی ہوتی ہے۔ یہی کمال ایک بندہ اس کے اندر کوئی بری صفت نہیں ہے لیکن اچھی بھی کوئی نہیں، نہیں کمال۔ کمال یہ ہے کہ بری کوئی نہیں ہے اور اچھی جو ہے وہ ہر ایک پائی جاتی ہے۔ سب جگہ بحمدک ونقدس سے تیری پاکی اس کی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس میں ایک اچھا فرق یہ ہے، تسبیح جو ہے یہ صفات کی نفی، بری صفات آپ نفی کرتے ہیں، بری صفات جتنی بھی ہیں، دغا بازیاں، چوریاں وغیرہ وغیرہ بنانے میں یہ نہیں۔ اور تقدیس ذات کی ہوتی ہے، ذات فلانے کی ذات جو ہے ویسی، ایک ہوتی بندی کی ذات اور ایک ہے اس کی صفات، تو تسبیح میں صفات کی تقدیس ہوتی ہے اور پاکی ہوتی ہے، اور تقدیس میں ذات کی ہوتی ہے، ذات کی۔ قال کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا نہیں میں جانتا ہوں، کرنے دو جو میں کرنے لگا ہوں، میں جانتا ہوں۔ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ایک اچھا طریقہ جواب دینے کا۔ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ باتیں بڑی ہیں، چھوٹے کو نہیں سمجھ آئیں گی نا، اور آپ میں ڈیٹیل بیان کروں گا بھی تو اس کے کھاتے نہیں پڑنے لگی، تو پھر آپ اپنے علم کی عبارت یار مجھے کرنے تو مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، انداز ہے نا جواب دینے اس طرح کی بات۔ حالانکہ میں نے کہا کہ قرآن انسانی اسلوب میں اترا ہے اور یہ کہ انسانی انداز ہے۔ حالانکہ انی عالم، شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، مجھے اپنے فائدوں کی خبر ہے جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، وہ معاملات، وہ حکمتیں، وہ دانائیاں، وہ وصیتیں، وہ کامیابیاں وغیرہ وغیرہ، معلومات تم جانتے نہیں ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے کسی اچھے کام کو برا سمجھے نا، قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اچھے کو اچھا کر کے دکھائیں تاکہ وہ دیکھے اور اقرار کر کے واقعی آپ ٹھیک تھے۔ تو انہوں نے اختراض کیا نا کہ کام اچھا نہیں ہے، اللہ نے وہ اچھا کام کر کے دکھایا، اس کی اچھائیاں کھول کر دکھائی، تو وہ اعتراف کر کے واقعی ہم مان گئے کہ آپ ٹھیک تھے۔ اس لیے اس کے لیے اس کام کو اچھا کیا جا رہا، پریکٹیکل طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ بات کی۔ وعلم آدم، اور اس کے لیے علم کو وسیلہ بنایا گیا، علم بہتری اور کامیابی علم کے ذریعے دکھائی کہ اس لیے میں نے کام کرنا کہ یہاں کمال ہے علم، اللہ کی بہت محبوب ترین صفت یہ علم ہے، علم۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ علم جو ہے علم ہر خیر کی بنیاد ہے۔ علم اس انسان کے پاس آیا اور روحانی اور ربانی کی نمایا دنیا و آخرت کی ساری خیریں سے جوڑی۔ کل ہم نے بات کی وحی، بس علم وحی جو ہے اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیریں جوڑی ہیں، اور جو اس وحی سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، شہد سے محروم ہے، صحیح بخاری حدیث کے مطابق، اس دیسی گھی سے محروم ہے، صحیح بخاری حدیث کے مطابق، یا خیر سے محروم ہے، یا آسمانی پانی اور بارش سے جو محروم ہے کبھی وہاں بہار نہیں آ سکتی۔ یہ تمام بہاریں جڑی ہیں اس آسمانی پانی اور وحی اور علم، قرآن اور حدیث سے۔ اس لیے انسان میں اتنا کمال جتنا اس کے پاس ہے علم، اور علم الہی اور علم ربانی جس کے پاس ہے، اور دنیا ساری جو موج اعمال، جائیداد، ڈگریاں، یہ وہ عہدے شہدے، عزتیں شہرتیں، علم نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ وہ انسان ضائع، اس کی نسل ضائع جس نے خود کو علم وحی اور علم الہی سے دور رکھا، یہی اصل علم۔ یہاں رب العالمین عالم الاسلام کی فوقیت کو وسیلہ اور ذریعہ علم کو بنایا۔ وعلم آدم الاسماء، رب العالمین نے تعلیم دی، سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام سکھائے کلہا، تمام کے تمام۔ یہاں ناموں کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اسی لیے تو اسماء الحسنی کی فضیلت ہے نا، اللہ کے ناموں کی معرفت یہ بہت بڑا علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ جہاں قرآن اور اسماء الحسنی بھی ہے، ناموں کا علم سکھایا، اس سے پھر زبانوں کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ کلہا، تمام کے تمام، مراد تصریف کہتے ہیں جو ضرورت کے نام تھے، مگر مسائل تو اللہ کے پاس ہے نا، جو انسانی ضروریات ہیں، گلاس، یہ تصریف نے کہا یہ برتن، جو مطلوبہ چیزیں تھیں وہ، کیونکہ کل کا ہر جگہ معنی سارا نہیں ہوتا، کل بعض اوقات عادی اور جو رسمی ہے اس معنی میں استعمال ہو جائے، جو ضروری اشیاء کے نام سکھا دی۔ تو معرض الملائکہ، فرشتے پر پیش کر دیے، فرشتوں پر پیش کیے نام، جو بتاؤ کیا کیا نام ہے، ان کو نہیں آتے تھے۔ فقال لگا بیونی، مجھے سکھاؤ بے اسماء، آپ چیزوں کے نام ان کو تو صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ آدم کو نہ پیدا کیا جائے،
پیدا کرنے میں خیر نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے، اچھے نہیں ہوں گے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ، جس پر تمہارا اعتراض ہے وہی بات اسے اچھے بن کر دکھاؤ نا، ان کو تم صادقین، اگر اسے کم علم سمجھتے ہو اچھا علم پیش کرو، اس کی تدریس پر، اس کی تصنیف پر، اس کی خطابت پر، اس کے ایسے اور علمی معاملات پر تمہیں اعتراض ہے تو اسے اچھے کر کے دکھاؤ، اگر اس پر اعتراض ہے خود اچھے نہیں آ رہے تو یہ درمی ہوگی۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں ہمارے کہ ہم اسماء ہاولین کو صالحین، اسی طرح کی بات سے بخاری کی حدیث سے آپ سمجھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام اپنے قریب رکھا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر کی کم ہے، عبدالرحمن بن عوف وغیرہ نے اعتراض کیا کہ بچے تو ہمارے بھی ہیں، یہ چھوٹا بچہ اور آپ اپنی بڑی بڑی مجلسوں میں مشورہ کے اندر آپ نے شامل کیا ہے، تو اس وقت عمر بن خطاب نے کچھ نہیں کہا، لیکن بات ذہن میں تھی ان کی، ایک مجلس سجائی پھر بعد میں، اور سورہ عصر کا موضوع مجھے سورہ نصر کا اذا جاء نصر اللہ، اس کا موضوع کیا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دیے، بڑے بڑے کبار سے آپ موجود ہیں، بڑوں کی مجلس ہے، لیکن صحیح جواب عبداللہ بن عباس نے دیا کہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں اللہ کے رسول کو ان کی موت کی آگاہی دی جا رہی ہے، موت کی خبر ہے انہیں جو دی جا رہی ہے اس صورت میں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے بھی یہ چیز صورت سے سمجھ آتی ہے کہ اب فتح آ گئی، اسلام چھا گیا، اب آپ کی موت ہے، فصبر حمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو پھر صحابہ سے کہا کہ اس بچے کو اس لیے میں اپنے قریب رکھتا ہوں کہ یہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے، جس طرح کہ وہاں عمر بن خطاب نے انسانوں کی اہمیت بتانے کے لیے، عبداللہ بن عباس کی اہمیت بتانے کے لیے علم کی بات کی نا، یہاں دراصل شاید اس آیت سے ان کا استدلال ہو یا طریقہ کار سمجھاؤ، وکان وقفا عند کتاب اللہ، عمر بن خطاب کو قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے آدم کی فضیلت کو اسی طرح نام پھر جگہ کا بتاؤ میں نہیں بتاتا، اس لیے تو میں نے کام کیا کرنے لگا۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، جنہوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ فرشتے بھی پھر ہر طرف نہ تھے، اللہ کی یعصون اللہ ما امرهم، ایک مخلوق۔ قالوا کا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں۔ ایک اور انداز سمجھے یہاں سے، اور آپ کو سمجھانی چاہیے یہ بات ہے، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس نے بتانا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو پھر اگر آپ کو جواب آتا بھی ہے جواب نہ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ کہ بندہ سوال کرتا ہے اس لیے کہ اس نے جاننا کہ اسے پتہ ہے یا نہیں، ایک ہے کر اس لیے رہا ہے کہ وہ بتائے کہ یار میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ صحابہ کا بھی پھر ترس ہے، یہاں جیسے یہاں فرشتوں کا ہے نا کہ ہم نہیں جانتے، صحابہ جب ایسا سوال نبی علیہ السلام کرتے تھے جو مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو خاموش ہو جاتے تھے، کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتا، کیونکہ اس وقت اگلے کا مطلوب جو ہے نا وہ اور ہے، وہ نہیں ہے، آپ سے جاننا نہیں مطلوب، ہاں جاننا مطلوب پھر آپ بتائیں، جاننا نہیں مطلوب پھر آپ اسی کے حوالے کریں، وہ آپ سے اچھی بات وہ بندہ کرے گا، پھر اس کی سنیں آپ، شاید آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ہمیں نہیں علم مگر وہ جو تو نے سکھایا، یہی اصل انما العلم عند اللہ والی بات ہے نا، ہم کون، ہمارے پاس علم کیا، اصل عالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہوا ہے، انما العلم عند اللہ، قرآن نے بات ختم کر دیا، علم تو صرف اللہ کے پاس، ہمارے پاس کیا ہے، نقیب کے فقیر اور علم کے کمزور، عمل کے کمزور، علم نے شروع میں بات کی، علم حاصل ہی دو طریقوں سے ہوتا ہے، مضبوط صلاحیتوں سے اور مضبوط تقوی اور الہیت اور خشیت سے، اور دونوں کے ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس مضبوط صلاحیتیں ہیں اور نہیں مضبوط عمل، تو ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہے تو علم کیا ہو ہمارے پاس، اس لیے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انسان کا علم کا عروج یہ ہے کہ وہ خود کو ناعلم سمجھے، کم علم سمجھے، اور زوال کی ابتدا ہے کہ بندہ خود کے علم کو علم سمجھے، کیا ہمارے پاس ہر ایک کے پاس، بس یہ ایک بڑا لمبا راستہ ہے، ہم ہمارے رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ بڑا لمبا سنن میں بڑا لمبا راستہ، اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کامیابی ہے کہ اسی راہ چلتے چلتے بندے کو موت آ جائے اور اسی سے نکل نہ سکے۔ بڑے بڑے امام جامعی اور قیم محمد بن حنبل بخاری اور شافعی اور ترمذی اور فلانا فلانا اور بن خطاب اور ابو بکر، بڑے بڑے نام جو اس میدان کو نہیں ظاہر کر سکیں، بخاری کی روایات میں اور بن خطاب اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے شروع پیش کی نیچے لکھی ہوئی ہے، تو یہاں نبی علیہ السلام کے سامنے خواب کی تعبیر ابو بکر نے بتائی تھی، بڑے اطمینان سے بتائی، رسول اللہ سے پھر کہا آپ نے بتائیں کہ میں نے کیسے تعبیر بتائی ہے، کہا سب تبازہ وقت تبازہ، بعض خطا بعض ٹھیک، کہا بتائیں، کہا نہیں بس۔ وہ ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر جاتے ہیں، عام انسان کیا ہے ان کے مقابلے میں. قالوا کا یہ خلاصہ ہے، بہترین تربیت ہے. اور اس کو شروع میں لانے کا مقصد بھی ہے کہ بندے کو تکبر کا شکار ابلیس کی طرح اکثر علم کیا کرتا ہے. شروع میں کہتے کہ علم اللہ کے حوالے. قالوا کا سبحانک اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر تو نے جو سکھایا وہی ہے، یہ وہی جو اللہ سکھائے. اور اس کے علاوہ علم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوا ذلك فهو وسواس الشیاطین. علم تو جو اللہ اور رسول نے کہا انہوں نے سکھایا، اور اس کے علاوہ تو شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے یہ دنیا لگ پڑی ہے، صبح کو نکلتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو یہ خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا. یہ پھر کمال ہے، بندہ جانتا بھی اور ساتھ ہوشیار بھی ہو. ایک بندہ یہ بڑا رکھتا ہے بیوقوف کر لیتا ہے، نہیں مزہ. ایک بندہ بڑا ہوشیار ہے، علم نہیں رکھتا، پھر اپنی رائے ڈھونڈ سے گا. علم بھی ہو اور حکمت اور دانائی اور بصیرت بھی ہو. آپ دیکھ لیجیے تاریخ، جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان میں یہ دو صفات جمع ہوتی تھی. ایک طرف اللہ نے علم سے نوازا ہوتا تھا، اسی طرف ذکاوت اور فقاہت ان کو اللہ نے دی ہوتی تھی. علم ہو اور ساتھ فقاہت اور ذکاوت ہوشیاری مل جائے تو کمال آتا ہے. بندہ ہوشیار بھی ہو، اور اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس بچے کو دین کی طرف لگائیں، قرآن کی طرف لگائیں، حدیث کی طرف لگائیں، جس میں علم صلاحیتیں بھی ہوں، علم بھی حاصل کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہوشیار دانا اور زیرت بھی ہو، وہ اچھا کام کرے. انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے. تو کرے گا وہی بہتر ہوگا، تو کر سکتا ہے اور جو کرے گا بہتر ہوگا. قال کا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، خبر دیجئے ان کے ناموں کی. اب آپ نام بتائیں. لما انبئہم باسمائہم، جب انہیں خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی، خبر دے دی کہ فلانی چیز یا فلانی چیز. قال، اللہ کی بات ثابت ہوگی. قال کانا نقول لکم، کیا میں کچھ نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخفی ہے سب میں جانتا ہوں. ہر ذرے پر نظر ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب. قرآن میں اس سے گزرے تو چھوٹی چیز بھی نہیں. وما يعذب بك مثقال ذرة ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ایک ذرہ بھی جہاں بھی رب العالمین نے نظر اس پر نظر رکھی ہے، لکھ بھی دیا ہے، إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. کوئی پتا اگر گرے اس پر رب العالمین کی نظر ہے. إني أعلم غيب السماوات والأرض. ہماری بہت بڑی خامی ہے، پرابلم بنیادی عمل کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی. ہر گمراہ، ہر کافر، ہر مشرک، ہر منافق، ہر اللہ کے باغی کی بنیادی بیماری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان نہیں سکا. اگر اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات، اس کی صفات یا معرفت انسان کو ہو جائے تو اس کی زندگی سیکنڈوں کے اندر بدل جائے گی. ہر گمراہ کی بنیادی خرابی، جملے کو آپ یاد رکھیں گے، ہر گمراہی اور ہر گمراہ کی بنیادی خرابی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا. بس اللہ کو پہچاننے کی دیر اور ہدایت کا دن ایک ساتھ ہوں گے. یہ اللہ کی ذات نہیں. عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں، یہ نہیں کہ باقی کیا مجھے پتا ہے، تمہارے دل میں ہے اس کی نہ خبر ہو. وعلم ما تبدون، میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چیزیں باہر نکلتی ہیں جو ظاہر ہے اس کی بھی خبر. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. اس کا معنی یہ نہیں ہے، بعض نے غلط کہا ہے کہ انہوں نے اندر حسد کی اور باہر کچھ کہہ نعوذ باللہ. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بغض کی حسد کچھ نہیں رکھتے. بس اللہ نے وہ بات کی کہ جو تمہارے ظاہر ہے باطن اصل کی مجھے خبر ہے. وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں. یہ اللہ کا علم ہے. یہ پھر ہمیں یہ خبر ہے کہ جو عمل ہے اس کو، اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، اور جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اخلاص کی بھی اللہ کو خبر ہے. فرشتے انسان کے اعمال تو لکھتے ہیں، فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اقوال لکھتے ہیں، لیکن اخلاص کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی. دل کے اندر کیا ہے اس کی خبر رب العالمین کو ہوتی ہے. وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اب مزید جب برتری ظاہر ہو گئی ماننا پڑے گا، سجدہ دینا پڑے گا.
یہ اللہ کا حکم تھا. ہماری شریعت میں سجدہ جو ہے یہ حرام ہے اور شرک کے اصول ہے، کیونکہ عبادت ہے کسی اور کی ہوگی تو سجدہ شرک ہوگا اور اللہ کا یہ حرام ہے. کچھ شریعتوں میں جائز ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اپنے فرشتوں سے کہا اس سجدہ کرو لآدم، آدم کو. فسجدوا نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تمام نے سجدہ کیا. عزازیل سریانی زبان میں کہا جاتا تھا اور تھا یہ جنوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اسی بنا بغاوت کی ہے. اللہ نے منصب سے نواز دیا تھا، لیکن ہوتا ہے کہ جب صرف علم ہو بندے کے پاس اور اشنا کے پہلو کا ہو تو گمراہیاں مقدر بنتی ہیں. فسجدوا الا ابلیس، اس لفظ میں مایوسی ہے، دوری کا معنی ہے. الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا. بعض بندہ انکار جو احترام کرتا ہے نا، اگلا بندہ کہتا ہے یہ پانی پیا نہیں، پانی پی آپ کی یا کسی اور وجہ سے ادباً انکار. اسی طرح نبی اسلام نے اس طرح سے بخاری کی روایت میں علی سے کہا ام رسول اللہ، جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا حدیبیہ کا، کہا کہ رسول مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو لڑائی ہماری اسی وجہ سے ہے، اس لحاظ سے معاہدے کے اندر رسول کے لفظ مٹا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں لکھا ہے نہیں بٹھاؤ، نہیں مانیں گے اگر معاہدہ منسوخ ہو. تو علی سے کہا کہ بٹھا دیں آپ رسول اللہ کو. علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں معاہدہ نا، واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم کبھی آپ کا نام میں نہیں بٹھاؤں. انکار کر دیا. اب یہ انکار جو ہے یہ احترام کی بنیاد پر ہے نا، یہ انکار نہیں یہ احترام. تو شاید کہیں اس کا انکار بھی احترام نہ ہو کہ جی بس میں بڑا پکا موحد کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہو. یہ نہ تھا. ابا واستکبر، تکبر کی بنیاد پر. تکبر کا یہ شکار ہوا، بغاوتوں کا شکار ہوا. ابا واستکبر، استکبار کی بنیاد سمجھ آئی کہ عالم کی پہلی گمراہی ہے تکبر، خود سے بڑا سمجھ. اور استکبار کے لفظ سے پھر وہ خام خواہ کا معنی بھی ہے کہ بندہ بڑا نہیں ہے، خود کو بڑا جان. واستکبر، خود کو بڑا جاننا اور سمجھنا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا. كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہاں بعض نے کہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، كَانَ مَعْنَا سارا کے کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ کانا جو ہے سارا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. اور بعض نے کہا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اللہ کا علم ہے اور تھا کہ کافر بنے گا، یہ بھی کہا گیا. ایک اچھی بات ہے یہاں سمجھنے کی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت 8202 سمجھ آتی ہے اور فائدے کی بات ہے انشاءاللہ. نبی حدیث سے خلاصہ اور لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی مسلسل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، مسلسل، حتیٰ کہ جنت کے اتنے قریب یہ پہنچ جاتا ہے حتیٰ میں یکون بینہ و بینہ الا ذراع، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار، یک دم اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور یہ جہنم والا عمل کر کے جہنم والا ہو جاتا ہے. اور اس کے برخلاف ایک آدمی بس بڑا برا بالکل جہنم کے قریب گیا حتیٰ کہ ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا لکھا ہوا. فیعمل بعمل اہل الجنہ، جنتی عمل کر بیٹھتا اور جنت جو ہے یہ داخل ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث معلوم کو اشارہ کیا یہ تقدیر ظلم نہ کیا، جنتی کو جہنمی جاؤ، جہنمی کو جنتی بنا دیا. لیکن الحمدللہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظات موجود ہیں 8202 میں، فیما یبدو للناس، کہ لوگوں کی نظروں میں یہ جنت کے بہت قریب چلا گیا. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بڑا نیک ہے، اندر کے معاملات لوگوں کو نہیں نظر آتے نا. اللہ کی نظر ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہ دل پر رہتی ہے انسان کی. سے مشکل حدیث بتاتی ہے نا کہ دل پر اللہ کی نظر، اللہ کو پتہ کہ یہ کیا ہے، اور میری اور آپ کی نظر اسے کچھ اور سمجھتی ہے نا. اللہ کو تو پتہ ہے یہ بندہ کتنا برا ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے. یہ کتنا اچھا ہے جو ہمیں جہنمی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے. تو اللہ نے وہ ساری اس کی ہسٹری دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے نا. ہم نے ظاہر کی ہسٹری دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ نے ظاہر اور باطن دونوں کی دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. تو کس کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ رب العالمین. فیما یبدو للناس، کے لوگوں کی نظروں میں، نظروں کا دھوکہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو یہاں بھی اگر ابلیس کفر کر رہا ہے وکان من الکافرین، اس کے اندر پہلے یہ گندگیاں تھی، سمجھیں، وکان من الکافرین، پہلے اس کے اندر یہ انکار کی، غلاظت کی، نحوستیں پائی جاتی تھی. اب اگر یہ کچھ ہوا تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ پہلے ہی وکان من الکافرین، یہ جراثیم تھے. یہ ہوتا ہے نا ایک بندے میں بیماری ہے اور
ظاہر جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی. اسی پریکٹیکل مثال ہے، کورونا کی وبا آئی، تو کورونا کی وبا آئی تو بعض لوگ ٹھیک اس کا شکار ہو گئے، بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو پہلے کچھ نہ کچھ دمے کے مسائل اس طرح کی چیزیں تھی، اور یہ بیماری جب آئی، کورونا تو نہ لگی انہیں بیماری، لیکن وہ بیماریاں ان کی شو ہو گئی باہر آ گئی. یعنی جبھی بیماریاں کسی خاص موقع اور محل باہر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. یہ ممکن ہوتا ہے، غیر ممکن چیز یہ نہیں ہے. تو میں اس کے اندر یہ پہلے جراثیم تھے، یہ گندگیاں تھی، اس کا ظہور جو ہے یہ پھر آ کر اس میں یہ ہوتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے عند الاختبار او امتحان یکرم الرجل او یہان، کہ جب امتحانات آتے ہیں آپ کو بندے کو عزتیں مل جاتی ہیں، پھر ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امتحان کے وقت ہی وہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آیا کرتے ہیں. تو یہ امتحان جب آیا، جب کہا گیا کہ اللہ کی بات مانے جو خواہش کے خلاف آ رہی ہے، کہا یہ میں نہیں کر سکتا، وہ کفر جو تھا، وہ انکار جو ہے یہاں سامنے آیا. یہ روایت سے بخاری کی 4202 ہے، جو فیما یدور الناس کے الفاظ اس میں آتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھائیے اس جنت سے رغداً خوب وافر، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یاد رہیے، ایک جنت جانا اعمال کر لینے کے بعد، اس میں کوئی پابندی جنت میں نہیں، جو بندہ کرے وہ ہوگا. لیکن یہ جو ہم پابندی لگی ہے، یہ اعمال کے بغیر وہ جنت گئے ہیں نا، شروع کا داخلہ ہے. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بعض اوقات باتیں ممنوع، بعض اوقات جائز یہ ہوتی ہیں، اس لیے درخت سے منع کیا، اور یہ بطور امتحان تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس لیے کوئی اس میں اشکال نہیں ہے کہ منع کیوں کیا گیا، اللہ کی مرضی تھی، اور یہ بدلے کے اعمال کے بدلے جنت نہیں ملی تھی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ، وہ جنت نہیں تھی جو بعد میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ چاہیں گے ملے گا، وہ جنت ہے جو ہم مرنے کے بعد انسان کو ملنی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. سمجھ یہ آئی کہ اللہ کا ہر نافرمان یہ ظالم ہے. وہ آدمی جس نے کبھی کسی کو بری بات نہیں کہی، سخت لہجے میں بات نہیں کی، لیکن وہ گناہگار ہے، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، یہی ظالم ہے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ ظالم ہے. كُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ، والکافرون هم الظالمون. قرآن نے کہا کہ کافر ہی ظالم ہے، جس میں بھی ناشکری اور قدری اور کفر کی بیماری ہے، معصیت کی ہے، اور اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، اور دور ہے رب العالمین سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، اخرجہما، نکالا انہیں. پچھلی حد سے بھی سمجھ آئی نا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں اصل جو ہے یہ جواز ہے، اباحت ہے. آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھائیں گے جس سے منع کیا گیا. یہاں پر ہمارے سب کچھ کھاؤ، یہ درخت کو بھی کھانا، یہ قانون ہے کھانے پینے میں. اور اس کے برخلاف عبادات میں قانون اس کے الٹ ہے. عبادت میں کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے، وہ کریں گے جس پر دلیل ہوگی. کھانے پینے ہر چیز کھا سکتے ہیں، وہ نہیں کھائیں گے جس کے نہ کھانے کی دلیل ہوگی. ہر لباس پہن سکتے ہیں، وہ نہیں پہنیں گے جس سے منع کیا گیا ہوگا. اسی طرح شرمگاہوں اور عورتوں کے معاملے میں ہر عورت حرام ہے، وہ حلال ہوگی اس کا کہا جائے گا، اس کو حلال کہا جائے گا. یعنی اس کے الٹ کر یہاں کھانے پینے میں ایک ہر چیز کھائی جا سکتی ہے، اس سے آپ حرام کہیں گے اس کے حرام ہونے پر دلیل ہوگی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، نکالا پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہم جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس میں وہ تھے. اللہ نے نکالا، شیطان نے نکالا. شیطان نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا؟ نہیں، سبب بنا شیطان نے، وسوسہ دے کر نکالا. جو وسوسہ دے اور جو راغب کرے وہی اصل سبب ہوتا ہے. فخر، اس لیے بندے کو گناہ ہی اللہ سے دور کرتے ہیں اور وہی ذلیل کرتے ہیں، لوگ نہیں کرتے. فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکالا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان آسائشوں نعمتوں اس جنت سے، اس میں وہ دونوں تھے، بس رہے تھے جنت.
وقلنا یہاں پھر اس اشکال کی الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بات مختصر کریں گے میری توفیق سے. یہ شیطان جنت میں کیسے آیا؟ بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور 2038 نمبر یہ حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، انسان کی رگوں میں شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ نے طاقت دی. آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان کا مقصد دیتا ہے، سجدے میں ہوتے ہیں، کدھر ہے شیطان؟ اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی اشکال والی بات ہے. اس طرح کی شان کے لائق ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو وسوسہ دلایا. وقلنا ہم نے کہا ہے بتو بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ جنت سے، اترو. سمجھ آئی گناہ کی طبیعت میں اتراؤ ہے، پستیاں ہیں، ذلتیں، ثم رددناہ اسفل سافلین. عروج ملتا ہے نیکیوں سے اور زوال ملا کرتا ہے گناہوں سے. وقلنا بتو بعضکم لبعض عدو، اور اسی طرح یہ بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن. سمجھ آئی کہ نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ ظاہری اسباب سے کم ہے، یہ اعمال سے زیادہ ہوتی. جب اللہ کا نافرمان بندہ بنا رب العالمین اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں سے نکال لیں گے، احترام ختم ہو جائیں گے اور اچھے تعلقات نہیں رہیں گے. مخالفتیں، عداوتیں، مسائل، ہم ظاہری اسباب دیکھتے تولتے رہ جاتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے، یار باپ نہیں احترام کرتا، خیال نہیں رکھتا، اولاد بات نہیں مانتی، بیوی احترام نہیں کرتی، شاگرد نہیں کرتا، دوست نہیں کرتا، اور انتظامیہ نہیں کرتی، باس نہیں کرتا، آفیسر وغیرہ وغیرہ. اصل سے وہ بھول جاتے ہیں یہ بات کی کہ وہ کیوں نہیں کرتے. اصل یہ ہے کہ وہاں جو آپ پر ہے اللہ کی ذات، اس سے آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اسے آپ بھول گئے، اور جو نیچے جو آپ کے ہیں اللہ انہیں بگاڑ دیں گے. ان کے اندر خالص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عذاب آئیں گے، اوپر نیچے ہر طرف سے آئیں گے. اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نفرتیں اور عداوتیں اور نافرمانیاں ہوں گی. سر صحیح کہا کرتے تھے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق سے بھی نظر آتا ہے کہ بیوی اس طرح اپنی تابعدار نہیں رہتی، بچہ نہیں رہتا، ان کے معاملات ایسے نہیں رہتے. آپ اپنے بڑے کی اللہ رب العالمین کی بات زیادہ مانیں گے، آپ کی زیادہ مانی جائے گی. سے بخاری کی روایت اللہ رب العالمین کسی انسان سے رحمت فرماتے ہیں، اللہ جبریل کو بلائیں گے، کہیں گے انی احب فلانا فاحبہ، میری فلانا سے محبت آپ بھی کیجیے. اور جبریل محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر اگر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ کو فلانے سے محبت ہے، فرشتوں کو بھی محبت کرو. ثم یوضع القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت جو ہے پھر عالم میں رکھ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہو نا تو رسول اللہ کی اتنا درخت بھی اس کی محبت میں آ کر روئیں گے، اس حد تک ہوگی اس کی محبت بڑھ جائے گی. انسان اپنے کیا، پرائے کیا، انسان کیا، جن کیا، حجر اور شجر کا بندہ جو مقبول بن جائے گا اگر اس میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی تابعداری ہوگی. اور اس کے الٹ میں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، رب رحمان اس بندے کی محبتیں اور فتح جو پیدا کر دے گا. ثم یوضع القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت، یا اللہ نے مقبولیت کی بات کی، صرف محبت نہیں، بندہ مقبول ہو جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے، عزت اور احترام کیا جاتا ہے جب بندہ اس لیول کا ہو جائے، اللہ کی بات ماننے والا بنے. مگر نہ کیا ہے، بستیاں ہیں، ذلتیں ہیں، رسوائی ہیں، دشمنی ہے. بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن یہ بھی ہے کہ انسان جنوں کے اور جن جو ہے انسانوں کے دشمن ہے. بعض آپس میں انسان دشمن ہے، مسلمان کافروں کے، کافر مسلمانوں کے، کافر کافروں کے، مسلمان مسلمانوں کے، یہ دشمنی چلتی رہتی ہے. اپنے برائے بعضکم لبعض عدو. ولکم فی الارض مستقر، زمین میں اترنا پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے مستقر، قرار کی جگہ ہوگی، کچھ عرصہ رہنا ہے. اشارہ کر دیا کہ وہاں پھر دائمی گھر پر سمجھ جانا. وہ کنواں ہے، اس کنویں میں جنت کی چابی پھینکی گئی ہے، کہ رسی پکڑو وہی کی، اس کنویں کے اندر اترو، ایک ہاتھ میں رسی ہو اور دوسرے ہاتھ سے، اور پاؤں مار کر چابیاں تلاش کرو، جیسے ملتی ہے جنت کو پہنچو. یہ نہیں کہ اس کنویں کا پانی میٹھا لگے، شہد محسوس ہو اور رسی چھوڑو اور پھر اسپرنگ لگی ہے رسی اوپر چلی جائے اور اسی کنویں کے اندر مر جاؤ، خواہشات کا سام ڈس جائے، یا شبہات یا شہوات، یہ دو سام نے بات کی، وہ تمہیں ڈسے اور پھر تمہیں اوپر جہنم نصیب ہو اور اسی کنویں کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اسی کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنے. یہ نہیں بلکہ مستقر، کچھ عرصے وہاں رہنا ہے اور پھر واپس آنا سے انسان. متاع الہی، اور فائدہ الہی، ایک وقت تک، زمانے تک وہاں ایک بندہ فائدہ اٹھاتا رہے گا. فائدہ ہے مال کا ہے، متاع کا ہے، بیوی کا ہے، بچے کا ہے، کہ عارضی زندگی یا زندگانیاں ختم ہو جاتی ہیں. متاع الہی. اب پریشانی بھی ہے کہ بڑی آفت آ گئی ہے، اور مومن کی صفت یہ ہے، یاد رہیے مومن اس سے نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں،
بلکہ مومن وہ ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین، اور غزوہ تبوک میں 3 مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ان پر تنگ کر دی گئی تھی. اب بڑا عجیب ماحول تھا. کعب خود فرماتے ہیں کہ بس 50ویں صبح ہے میری اور میں چھت پر بیٹھا ہوں، قبول توبہ نہیں ہو رہی، ہر بندہ ہی اجنبی بن گیا، اور حالت وہ بن گئی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. خود فرماتے ہیں کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، بڑی وسیع زمین تنگ کر دی گئی تھی، یہ میری حالت تھی. تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے توبہ کی قبولیت کی. ہاں جو مطلوب بات ہاں یہ ہے کہ حالت یہ ہے انسان کی، لیکن پھر بھی زیادہ اللہ سے نہیں روٹ رہا، اللہ کی طرف جا رہا. وَظُنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْكَ، یا اللہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ خیال اور گمان یہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے. وَظُنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَلْجَأَ مِنكَ إِلَّا إِلَيْكَ. پھر بھی توجہ، یعنی مقصد یہ نہیں کہ مومن پر آزمائشیں نہیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، لیکن تکلیفوں میں پڑھ کر بھی اس کا ذہن اللہ سے نہیں کٹتا اور اللہ کی طرف ہی جاتا ہے. اس سے ہی اپنے مسائل اور مشکلات کا مداوع سمجھتا ہے اور وہاں ہی اسے حل نظر آتا ہے، اپنا ٹوٹتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے. اور یہ بدبخت کمزور ہو یا کافر مرتد انسان کی ہوتی ہے علامت اور بیماری، تو بس جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. الی ربک یومئذ المستقر، اسی اللہ کی طرف توجہ بھی ہے. یہ انسانیت کو درس دلایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے ابا جی کی تابعداری کیجیے. تلقى آدم من ربی، تلقى آدم من ربی، بس تلقی کی اور سیکھا. تلقی کہتے ہیں کہ جب آپ شوق سے آگے بڑھتے ہیں اور خاص طور پر جب زبان سے کوئی چیز کیچ کی جاتی ہے، زبانی کلام کسی کو سنتے ہیں لیتے ہیں، یہ تلقی ہے. اور اسی سے اصل علم ہے. یہاں اس لفظ میں یہ بھی اشارہ کہ علم کو اگر حاصل کرنا، مجلسوں کو اٹینڈ کیجیے، یہ آگے بیٹھیے، دوستانوں ہو کر بیٹھیے، احترام بیٹھیے، لیجیے، شوق سے لیجیے، استاد تلاش کیجیے. علم جو ہے یہ آن لائن کے مسائل نہیں ہے، علم جو ہے یہ ہوائی زبانیں گفتگو نہیں ہے. علم جو ہے مجلسوں کو اٹینڈ کرنے کا نام ہے اور استادوں کو تلاش کرنے کا نام ہے. امت جو ہے یہ استادی اور شاگردی کی امت ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ہے استاد جو ہے جبریل امین پڑھاتے ہیں. یہ امت ساری ایسی امت ہے. وہ پرانی امتیں تھی کہ اللہ نے آ کر تورات دے دی، انجیل دے دی ساری. یہ امت جو ہے یہ استادی اور شاگردی کی امت ہے. جس کو صحیح علم چاہیے اس کو اس زاویے پر اترنا پڑے گا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ تَلَقًّى وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. قرآن کا تلقی کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، بس سیکھا آدم علیہ السلام نے، تلقی کی، لیے، حاصل کیے، ہاتھ دیے، شوق اور جذبوں سے لیے. آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات. جس طرح ایک بچہ باپ سے ہی مار کھاتا ہے اور باپ سے ہی پھر اپنے اسے جو زخم لگے ہیں اس کا علاج کر کہتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش نے آنا بھی اور ختم بھی وہیں سے ہونا ہے. انبیاء اس بات کو جانتے ہیں. تلقى آدم من ربه، بس سیکھے لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات. فتاب علیہ، وہ کون سے کلمات تھے؟ مفسرین نے بڑا کچھ کہا. آسان بات، قرآن یفسر بعضا، قرآن خود ہی تفسیر کرتا ہے اپنے مقامات کی. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے راجہ قول کے مطابق. فتاب علیہ، یہاں کلمات کی اہمیت سمجھ آتی ہے. ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا، اتنا پیارا بول گئے کہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جاؤ، اچھی بات نہیں کیا گئے نا، کسی کو کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی بات کر گئی کہ اس کا بی ہائی کر دی، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو خاص طور اسی بنا اسلام کا بھی درس ہے، دعائیں کریں، پیاری کریں، الفاظ بڑے منتخب ہو کر کریں. حدیث نے منع کیا کہ جب نیند آتی ہے چھوڑ دیں نماز. لعلہ یستغفر ویسب نفسہ، یہ کہ یہ نہ ہو کہ استغفار کے بدلے خود کے لیے کہ میں دعائیں نہ کر رہا ہوں، کچھ اور کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ، اللہ کو تو پتہ، پھر بھی خیال ٹھیک رکھیں اپنے، یہ نہ ہو کچھ اور ہو جائے. اس لیے منتخب ہو کر کلمات میں ادعیہ اور منصورہ کے ذریعے آپ دعائیں کریں. جو اللہ اور رسول نے دعائیں سکھائی ہیں وہ زیادہ کریں، قرآن والی کریں، حدیث والی کریں، وہ زیادہ مبارک، زیادہ برکت والی ہے، اس میں کمالات زیادہ ہیں. تو یا رب سے کلمات دیے. فتاب علیہ، اسی پر اللہ والے کی توبہ قبول کی. توبہ میں رجوع کا معنی پایا جاتا ہے نا. جب توبہ کا لفظ بندے کے لیے آئے توبے کا، تو معنی ہے کہ بندے نے اللہ کی طرف رجوع کی اپنے گناہوں کو لے کر، یا اللہ بڑا گناہگار اور بخش دیجیے. اور توبہ کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے، خاص طور پر اکثر پھر اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے نا، پھر معنی یہ ہوتا ہے فتاب علیہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اپنی رحمتیں لے کر، معافیاں لے کر رجوع کیا. ایک بندہ گناہ لے کر رجوع کرتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی نوازشیں اور بخششیں لے کر رجوع کرتا ہے. دونوں میں ہی رجوع کا معنی. اس کے پھر معنی کرتے ہیں اللہ نے توبہ قبول کی اس کی فتاب علیہ. اور پھر صرف بات ان کی نہیں ہے انسانوں
کہ تمہارے ابا جی کے لیے ہو تمہارے لیے نہ ہو، بلکہ انہ التواب الرحیم، وہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ اس کے اندر آ سکتا ہے، صرف آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں آ سکتا ہے۔ التواب ہے نا بہت، اور اس نے تواب میں اشارہ کہ ایک گناہ نہیں، دو نہیں، ہزاروں دفعہ آئیں اور توبہ کرتے رہے، التواب اللہ بھی بخشے گا۔ اور پھر جی اللہ اس لیے بخشتے ہیں یا نہیں، بعض اوقات بندہ بخشتا ہے اس لیے اس کی مجبوری ہوتی ہے، چارہ نہیں ہوتا اس لیے وہ بخشتا ہے، کل اسے ضرورت پڑنی ہے، ایسے مسائل ہوں گے، کسی کا ڈر ہے اس لیے بخش رہا ہے۔ الرحیم، بخشش اس لیے ہے کہ اللہ رحم، فقط رحم اور کوئی نہیں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنے رحم کی بنیاد پر ہی وہ بخشتے ہیں، کوئی ادلے بدلے کا تصور نہیں ہے۔ انہ التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں، اس کی رحمت ہمیشہ ہوتی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، زہر بندہ کھا گیا ہے، پی گیا ہے، ٹھیک ہے، اگلے نے بخش دیا ہے، لیکن سزا تو نقصان تو ہونا ہی ہے، اس سے تو اثرات تو پڑنے ہیں۔ گناہ کیا، اللہ نے بخش دیا، لیکن منفی اثر تو ہونا ہے۔ جنت طیبین کی جگہ ہے نا، پاک لوگوں کی ہے، پاک جگہ پاکوں کی، یہاں گناہ نہیں چل سکتے، اس لیے کہا اے بتمنا جميعا، یہاں سے اتر جاؤ، جميعا تمام کے تمام اترو۔ آدم اور ہوا دونوں اتر گئے، جميعا تسلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور ہوا کو بھی اتارا اور ابلیس کو بھی اتارا۔ قلنا بتمنا جميعا، تمام کے تمام یہاں سے اتر جاؤ۔ پیچھے جہاں فتح کلمات میں بعض لوگوں نے غلط تفسیریں کی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کا نام عرش پر لکھا نظر آیا، اس کا واسطہ یہ سب خرافاتی تفسیر ہے، صحیح تفسیر ہوئی سورہ اعراف میں آیت ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، تمام اتر جاؤ، فإما يأتينكم مني، پھر اللہ کا رحم ہے، اتار تو دیا، بے آسرا نہیں چھوڑا، رسی دے کر اتارا، پھینکا نہیں ہے کہ جاؤ مرو وہاں، بلکہ کنویں سے چابیاں تلاش کرنی ہے، کنواں مطلب دنیا، چابیاں تلاش کرنی ہے، جنت کی کنجیاں تلاش کرنی ہے، یہ رسی پکڑو، اس کے ذریعے آرام سے اترو، اور پھر اسی کو پکڑ کر واپس اوپر آنا ہے۔ فإما يأتينكم مني، اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، من تبع خدا، اس نے پیروی کی میری ہدایت کی پیروی کی، جو میں ہدایت لایا، میں نے بھیجی، رسول آئے، انبیاء آئے، کتابیں آئی، اور اس طرح کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اسباب رکھے ہیں نا، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں تو یہ لگ بھگ 9-10 یا درجن کے لگ بھگ ہیں، 7-8 بن جائیں گے۔ ہدایت کے اسباب صرف انبیاء اور رسول نہیں ہیں، ہدایت کے اسباب جو ہیں وہ انبیاء ہیں اور رسول ہیں، ہدایت کے اسباب جو ہیں کتابیں رب العالمین کی، ہدایت کے اسباب یہ جو کھلی اور اوپن کتاب ہے کائنات کی شکل، اس پر بندہ غور کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے، یہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہدایت کا سبب انسان کی عقل ہے، اپنی سوچ بچار اگر وہ سوچے تو اللہ کو پا سکتا ہے۔ نیک خواب ہے ہدایت کے اسباب، الہامات ہے ہدایت کے اسباب، فرشتے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، کہ بہت ساری مطلب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو ہدایت کے ذریعے انسان کے لیے بن سکتی ہے۔ فرمایا اما یأتینکم منی ھدی، خصوصاً کتابیں اور انبیاء جو ہیں، اور تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نبی پہنچے، ہدایات آئی، ہدایہ کہہ دیا، ہدایہ خدا میں رب والی بات ہے نا، یا نہیں کہا کہ آپ خود اپنے ذہن کے مطابق ہدایت سمجھیں اور تابعداری شروع کریں، میری ہدایت ہو، سٹیمپ لگی ہو اللہ اور رسول کی، اللہ اور رسول کی بات ہو، قرآن کی حدیث کی، ہمارے زمانے میں وحی ہے نا، یہ ہے تو ہدایت ہے۔ خواب، سوچ، افکار، نظریات، تھیوریز، اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں، اپنا سوچ، اپنی سوچ، یہ دین نہیں ہو سکتی، یہی تو بگاڑ ہے امت کا، ہر بندے نے اپنے دین مرضی کے مطابق دین بنا لیا۔ من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، سے مسلم کی روایت کہ جو بھی ایسا عمل کرے اس پر سٹیمپ نہ ہو، حکم نہ ہو اللہ اور رسول کا، مردود ہے، بھلے پوری زندگی اس بندے نے ایک ٹانگ پر کھڑے کر اللہ کی بندگی کیوں نہ کی ہو، 50 سال تک سویا نہ ہو، رات کی باتیں کرتا رہا ہو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل رائے گا ہے ضائع۔ پیچھے بات کی عمل صالحات میں، عمل صالحات میں ضروری ہے نیک عمل بننے کے لیے، ایک تو اخلاص اور اخلاص، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا، اس سے ہٹ کر بندہ نہیں چلے گا۔ نماز ایسی ہوگی، زکوٰۃ ایسی ہوگی، معاملات، سیاست، معیشت، سب نظام اسی کے مطابق ہوں گے۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یہ پھر صرف مشقت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تابعداری مشکل ہے، بلکہ دین کی تابعداری تیری دنیا آخرت بنانے والی چیز ہے، تیری خوشبختی سے جڑی ہے، اس نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس بندے پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہ ہوگا۔ یہ لفظ قرآن نے لگ بھگ درجن دفعہ استعمال کیا ہے، اس کو یہی تھوڑا سمجھے تاکہ پھر آگے مسائل سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ میں
آپ ہر بندہ گزرا ہوا آنے والا مرد خاتون انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یہ دو مقصد ہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، خوف اور حزن۔ کیوں اس طرح سمجھیے، بات نمبر یہ تھوڑی سی مختصر کہ انسان ٹوٹل دو زمانے ہیں، ماضی اور حال، ماضی اور مستقبل۔ حال تو کل ماضی بننے لگا اور کل کی آنے والے کل کی خبر نہیں، تو گزشتہ زمانہ اور آج کا زمانہ یا مستقبل کا آپ کہہ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بندے کو دو قسم کی ٹینشنیں لے ڈوبتی ہیں، ایک یہ کہ یار یہ کیا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے حزن انسان، تکلیف کیوں پہنچی، لانے برا بلا کیوں کہا، بے عزتی کیوں ہوئی، نقصان کیوں ہوا، پرانا کام کیوں نہ ہوا مجھ سے، یہ حزن، ٹینشنیں، پرابلمس یہی ہوتی ہے انسان، یہ حزن ماضی کا، ماضی پر حزن ہی ہے بندے کا ہمیشہ، اور مستقبل پر خوف، مستقبل کے متعلق خوف ہے، کیا بنے گا، مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، پریشانی بنے گی، مسائل بنے گا، میں کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، یہ خوف مستقبل کا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو دو ہی چیزیں انسان کو پریشان کرتی، تو جس کسی میں وہی کی تابعداری آ گئی ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے کل کا، بس اللہ اس سے کافی ہو گیا، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ کا معاملہ ہو گیا، اور کل کی پریشانی اس کی نہیں رہے گی، حتیٰ کہ کل آخرت بھی وہاں بھی یہ خوش ہو کہ الحمدللہ بڑی بہترین زندگی اللہ نے دی، بڑی اچھی زندگی میں نے گزاری ہے، لوگوں کہے گا ہاں مخرو کتاب آئی ہے، میری کتاب پڑھیے، کتنے اچھے میرے اعمال، کوئی خوف نہیں۔ جب مسلم کی روایت کے مطابق جس بندے نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہوگی، اللہ کے پاس آئے گا، اللہ ایک دیدار جنت کا کروائیں گے، پوچھیں گے بتائیے کوئی تکلیف دیکھی ہے دنیا میں؟ نہیں، بو سے قط تو اللہ کبھی تکلیف مجھے نظر ہی نہیں ہے دنیا میں، کبھی محسوس تک نہیں کی میں نے، ختم، بھول جائے گا بندہ، یعنی کوئی خوف حزن نہیں رہا۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں اس نے بڑی فراوانی والی زندگی گزاری ہے لیکن نافرمان اور باغی تھا اللہ کا، ایک نظر جہنم دکھانی ہے رب العالمین نے، پوچھے کہ بندے بتا کیسا پایا دنیا کو، اللہ من نعیم من قبل، کبھی نعمت دیکھی نہیں ہے میں دنیا میں، سب بھول جائے گئے انسان۔ تو یہ ہے جس کسی نے وہی کی تابعداری کی، دنیا بھی اس کی بہاریں اور پھول اور گلستان، اور آخرت بھی اس کی عظیم ترین، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بات وہی ہے، وہ نہیں بلانی، شروع میں ہم نے نقشے کے مطابق کی تھی کہ جتنی خیریں ہیں یہ وہی سے جڑی ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب اس کے مقابلے میں، خوف اور حزن کے مقابلے میں، اس کو ایک دوسرے زاویے سے بیان کیا جاتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ اس طرح اس کو بھی سمجھے تاکہ بات ایک ساتھ چلے۔ خوف کے مقابلے میں آپ کیا لاتے ہوتے ہیں؟ خوف کے مقابلے میں آپ کی زبانوں میں خوف کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے؟ خوف، جی، خوف کے مقابلے میں راحت ہے، امن ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، یہ ہے نا سکون۔ اور حزن، غم کے مقابلے میں کیا ہے؟ خوشی، خوشحالی، آسائش، راحتی ہے۔ تو اس لیے بات اللہ پھر اس زاویے سے بیان کریں گے، امن اور فرق کہیں گے، بات وہی ہوگی۔ جب کہہ دیں کہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ خوف نہیں ہے تو کیا ہے زندگی میں؟ امن۔ خوف نہیں ہے تو امن ہے، اور جب حزن نہیں ہے تو غم نہیں ہے تو خوشی، یہ بات ایک ہی ہے، ایک ہی بات کو دو سائڈوں سے لیا جائے گا، پریشان نہیں ہونا، اپنے بات وہی یہی بات ہوگی۔ اللہ پھر بار بار یہ بات، اسی بات کو دو زاویوں سے مختلف مقامات پر کریں گے۔ بس سورہ نحل میں یہ بات کی گئی ہے، سورہ سبا میں یہ کی گئی ہے، سورہ الاف میں کی گئی ہے، بات ایک ہی ہے دو زاویوں سے۔ وہاں یہ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بالله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا۔ تو یہ ہے بات وہی ہے کہ بندہ جو دین سے جڑا اس کا ہر خوف بھی ختم ہو گیا، اور ہر غم اور حزن بھی انسان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ تفصیل مزید وہاں بیان کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کے مقابلے میں جو اس وحی کو چھوڑ بیٹھا اور ہدایت کو نہ لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر آیت دوسرے کے ساتھ کس طرح ٹچ ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے وحی کو نہیں مانا، نہیں قبول کیا، اب ان کی زندگی کیا ہوگی؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین نے کفر کیا، نہ مانا اللہ کی باتوں کو، وکذبوا بآیاتنا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، ہماری آیتیں کتاب اللہ کو، وحی کو نہیں مانا۔ اسی طرح آیات معجزات بھی داخل ہیں، اس کے اندر احادیث بھی داخل ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ نہ ماننا، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میں نہیں مانتا جی یہ باتیں جھوٹی ہیں، تو کافر ہی کر سکتا ہے نا، اور ایک یہ نہ ماننا تعویلیں کر کے، اور نہیں جی یہ حدیث کہتی ہے لیکن ہمارا مسلک بھی تو ہے نا،
اسی طرح عمل نہیں ہے مکمل کلی طور پر، قریب ہی نہیں جا رہا اللہ اور رسول کے، تو یہ بھی تکذیب کی ضروری ہے. یہ عملاً تکذیب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک تکذیب بالقول ہے، باللسان ہے، زبان سے تکذیب کرنا، یہ کافر اکثر کرتے ہیں. اور ایک تکذیب بالفعل ہے، بالحال ہے. حال بندے کی ایسی ہو کہ قریب نہیں بھٹک رہا اس کے زمرے میں، یہ پھر چھوٹی تکذیب ہے لیکن ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہے وہ جہنمی ہے، پھر جہنم جائیں گے. ان پر خوف بھی ہوگا، حزن بھی ہوگا. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر ایک دن دو دن کی بات نہیں کہ دنیا کی جیل ہو کل ختم ہو جائے. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا نعمت، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، میری نعمتیں یاد کرو. اب یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ، بعض وہ ہے نا پہلے عموماً انسانوں پر اللہ کی نعمتیں کو بیان کی، کیونکہ عمومی انسان پہلے خلیفہ بنے ہیں نا. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو ایک منصب دیا گیا. اب اس لیے کی بات شروع ہوگی، اور یہ تقریباً پھر کی خوبیاں خامیاں، اور وہی دو انداز جو آپ نے شروع میں سمجھے کہ اللہ ڈرائیں گے بھی انہیں، اپنی محبتیں اور اپنی نعمتیں بھی یاد دلائیں تاکہ ان کی اصلاح ممکن ہو نا. تو یہ دونوں بیان کی جائیں گی، اور تقریباً تیسرے پاؤ تک پھر اس پارے کا یہی تذکرہ پھر چلتا رہے گا. 50 کے تک وہ خوبیاں خامیاں وغیرہ ان کے بیان ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ رد کریں گے تو کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں. اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بچھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اتنا رد کریں گے ان کے پاس کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت کی راہیں پھر بھی کھلی ہوں گی ان کے لیے. بار بار توبے کی دعوت ہوگی، ہدایت کی ہوگی کہ حالانکہ اللہ کا محتاج بھی نہیں. یہاں میں کسی کی ہدایت کے محتاج بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں مانے تو جائے باہر، نہ مانے جاؤ جائے. اللہ محتاج نہ ہو کر بھی پھر بھی کہتے ہیں اصلاح، ہدایت آئی. یہی کمال ہے کہ آپ کے پاس ہدایت بڑے ٹھوس اور مضبوط ہو، بڑے بڑے پہلوان آپ بچھاڑ سکتے ہیں اور پھر بھی ان کی خیر خواہی چاہیں اور صبر کریں، استقامت اختیار کریں. یہ پھر کمال ہے. یا اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر جو کچھ نعمتیں ہیں وہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل یہ جس طرح کہ ہماری زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کا بندہ تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ ان کی اولاد، یعقوب کی اولاد تھی نا. یہ اذکروا، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی وہ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی تھی. میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. یہاں مراد تمام نعمتیں، جس نعمت مراد ہے، ایک نہیں مراد، تمام نعمتیں، جتنی نعمتیں میں نے کی تم پر وہ یاد کرو. ہر طرح کی جانی مالی آگے بیان ہو رہی جو میں نے کی تھی. میں نے کہا احساس دلایا جا رہا ہے بھائی نعمت یار. وہ بندہ جو تم سے مطالبہ کرے قرض دینے کا، کسی کام کرنے کا، اس کے بڑے احسانات، بات مانی جاتی ہے اس کی، یار بڑا اچھا ہے، بڑا خیال رکھے اس بندے نے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کی بندگی ہوگی. وہ بیان، تم پورا کرو میرے وعدے کو. میرا وعدہ کیا تھا؟ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، تمام آئے پر اللہ کی بات مانو. وہ بھی بیان کو میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، تم نے جو میں نے وعدے کیے میں پورے کروں گا. کیا ہے؟ عزتیں ملیں گی، شہرتیں نصیب ہوں گی، حیات طیبہ ملے گی، جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا، سب کچھ ہی، ہر خیر ہر بلائی ملے گی، ہر شر سے تمہاری بچت ہو جائے گی. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وإياي فارهبون. خاص مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، چھوڑو یہ معاملہ. ہوتا ہے نا اکثر ہدایت کی طرف اس لیے نہیں آتا کہ یہ چیز جان جائے گی، مال جائے گا، عہدہ جائے گا، نوکری جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس لیے اللہ سے دوری ہے. حق بیان کروں گا تو لوگ پھنکار دیں گے، نکال دیں گے، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا وہی جائے فرحمون، مجھ سے ہی خاص کرو، کچھ نہیں ہوگا. وہی جائے فرحمون. جب تک اللہ کا خاص خوف نہ پیدا ہو تو صحیح دین بیان نہیں ہو سکتا نا، صحیح دین پر عمل نہیں ہو سکتا. تو سب کو یہ دعوت ہے کہ اللہ کا صحیح خوف پیدا کیجیے، صرف اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، دنیا کا ڈر خود ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ ساری دنیا کو ہی تمہارے تابع کر دے گا. ایک بڑی بیماری یہ بھی تھی کہ ہم کو چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس. ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، قرآن پر ایمان لاؤ. اور پھر اس لیے ایمان لاؤ مصدقا لما معکم. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کے دین کے خلاف کہہ رہی ہے، مسئلے کے خلاف آ رہی ہے، آپ نہیں مانتے، کچھ نہ کچھ بھی سمجھ آ جاتا ہے. لیکن وہ جب بات ہی تمہاری کتاب سے کر رہا ہے، اسی کے مطابق کر رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے. اس کی مثال دیجیے کہ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی استوی عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے. قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ جو ہے الرحمن جو ہے عرش پر ہے.
ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ نظریہ دیا ہے اور تمہارا نظریہ خطا ہے اور غلط ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو کہ یہی جو نظریہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ قرآن نے 7 دفعہ 7 آیتوں سے سمجھایا ہے اور یہ 7 دفعہ ہونا ہی بتاتا ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمہارے امام صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ تمہارے اپنے امام کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ کافر ہے، مانو اسے۔ تو ہم تو تمہاری بات کر رہے ہیں، تو جھگڑا کس چیز کا ہے تمہارا ہم سے؟ یا تو یہ ایسی بات کہے نا کہ جو تمہاری کتابوں کے خلاف ہو، تمہارے بڑوں کے خلاف ہو، تمہارے اکابر کے خلاف ہو، تمہارے اکابر کے فتویٰ اسی کے مطابق ہے تو کیوں نہ مانو گے؟ تو اس طرح کی بات اللہ نے یہاں کی ہے کہ دیکھیے کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس قرآن نے تمہاری کتابوں کی حقانیت اور سچ کو بیان کیا ہے، تائید کی ہے، کہاں مخالفت کی ہے اس نے؟ ہاں غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا، اس لیے اسے مانو، یہ چیز تمہارے خلاف نہیں ہے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، تو ایمان لو اس پر جو ہم نے نازل کیا تمہارے پاس، مصدقا لما معكم، اور چیز تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی معكم جو تمہارے پاس ہے۔ یہ تصدیق مختلف انداز سے ہے نا، ایک تو قرآن میں انجیل تورات وغیرہ کی صفات موجود ہے، تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح وہاں کے نظریات یہاں پائے جاتے ہیں، یہ بھی تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ ایک نبی آئے گا، کتاب اللہ نے آنا ہے، تو وہ کتاب اللہ آ گئی نا، وہ کتاب آ گئی تو وہ کہ ان کی تصدیق ہوگی کتاب کی۔ دیکھیں نا، ان کی کتاب نے ایک پیشن گوئی کی اور وہ پیشن گوئی آج قرآن کی شکل میں پوری ہو گئی، تو یہ تو ان کی کتاب کی تصدیق ہو گئی ہے نا۔ اب اگر ان کتابوں نے کہا ہوتا کہ قرآن نے آنا اور قرآن نہ آیا ہوتا تو ان کی کتاب کی تکذیب ہو جانی تھی کہ تمہاری کتاب میں بات غلط لکھی گئی ہے، تمہاری کتاب نے جو بات لکھی تھی قرآن نے آ کر اسے پورا کر دیا، یہ تو سپورٹر ہوگی اس کے لیے کتاب، نہ کہ اس کے خلاف اگینسٹ آ گئی ہے۔ تو فرمایا مصدقا لما معکم ولا تکونوا ولا کافرین، اور تم پہلے کافر نہ بننا اس پر، یعنی پڑھے لکھے کافروں میں سے یہودی آ رہے تھے نا، مشرک تو بیچارے کچھ خبر نہیں تھی، اصل جو یہودی تھے کتابوں میں چیزیں موجود تھی۔ فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، باقی لوگ کفر کرتے ہیں وہ جاہل ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارا کفر یہ پہلا کفر ہوگا عالم کا، یہ نہ کرو۔ اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے جو یہودی مخاطب ہے یہ وہی یہاں جو بس رہے ہیں وہ مخاطب ہے نا، تو تم پہلے کافر نہ بنو کہ پھر آگے ساری تمہاری نسلیں جو ہیں وہ کافر بن جائے۔ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شاید ہمارا مجھے تھوڑا ازبر نہیں ہے، روایت صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو آمن بی 10 من الیہود، اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آئے تو تمام یہودیت مسلمان ہو جائے گی، لیکن 10 کو بھی یہ توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ تو فرمایا کہ ولا تکون اول کافر بہ، تو پہلے کافر اس کتاب پر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیتوں کو کم قیمت نہ بیچو۔ کم قیمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ملے پھر بیچو، بلکہ معنی یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ہو یہ سب بھی ثمن قلیلا والی، اس لیے بعض مفسرین نے کہا دنیا کے حذافیریا کہ تمام دنیا ہی ثمن قلیلا، ساری دنیا ہی مل جائے یہ ایک تکے کی نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت کہ فجر کی 2 رکعتیں جب نفل ہم پڑھتے ہیں سنتیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور آخرت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، سب سے یہ سونا چاندی اس کے مقابلے میں 2 رکعتوں کی قیمت دین اتنا قیمتی ہے، یہ سب کی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ صلاۃ اللہ غالیہ، رسول فرماتے ہیں بخاری کی حدیث کہ جنت اللہ کا سودا بہت مہنگی چیز ہے، تو ساری دنیا ہی ثمن قلیلا ہے، لیکن خصوصاً یہ پیسے بھی بڑے کم لیتے تھے، لوگ جو 2 ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچتے، یبیع الدین بعرض من الدنیا، اس لیے بھی ثمن قلیلا کہا ہے نا، قیامت کے قریب سے بخاری کی حدیث کہ لوگ جو ہیں 2 ٹکوں کے بدلے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین جو ہے وہ بیچ رہے ہوں گے، اور اس میں جو فی امر کسی کافر اثر کو مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، وہ کافر ہوگا انسان، کیوں؟ یبیع الدین بعرض من الدنیا، بڑے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین جو ہے وہ انسان بیچ رہا ہوگا۔ تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ کرتے یہ تھے نا کہ غلط فتوے دینے ان لوگوں نے، جادو کرنا، تعویذیں دینا، دم درود غلط، شرک، کفر، ہیلے سازیاں، یہ سب یہ کرتے تھے پیسے کمانے کے لیے، اس لیے کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اسی طرح اگر یہ حق بیان کرتے کہ جی یہ نبی سچا ہے، اگر ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے اخبار اور رقمات تھے بتاتے کہ یہ نبی سچا ہے اور ان کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ہماری جو جاہ و منقبت ہے اور شان اور منزلت ہے وہ کم ہوگی، اور صحیح بیان کرتے یہ سارے مسلمان ہوتے، جدا بن سلام کی طرح اگر یہ کھل کر حق بیان کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، پیسوں کو ترجیح دی، اس بنا انہوں نے حق نہ بیان کی۔ فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔
لیکن بات وہی ہے کہ اس حق گوئی کے لیے ہمت چاہیے، اور وہ ملتی ہے وہ ہمت اللہ کے خاص تعلق سے، وہ ایّایا فاتقون، خاص مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دیکھو کیسے اللہ رب العالمین تمام دنیا کو تمہارے تابع کر دیں گے۔ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور تمام لوگ صرف ناراض ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ جو دنیا ہے جن کو راضی کرنے کے لیے بندہ نکلا ہے، رجعت حاملہ من الناس ذامًا، اور اس کی مذمتیں اور بدیاں بیان کرنے پر اتر آتے ہیں۔ وہی جس کی تعریفوں کا یہ خواہاں ہے وہی اس کی تنقیص، وہی اس کی دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو ایک اللہ کی پرواہ کرے، انسانیت کی پرواہ نہ کرے، لوگ کیا کہتے ہیں کہتے رہیں، یہ رسم رواج، یہ معاملات، یہ مسلک، یہ مذہب، یہ فرقہ وغیرہ، جو اللہ کی بات وہی میری بات، اس کی یہ سوچ بنی اور کوئی کسی کا خیال نہ رکھا، اچھی راہ چلتے ہوئے، مثبت راہوں کو اپناتے ہوئے، تو ایسا بندہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی جن کا ناراضی کا خطرہ تھا وہ بھی اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اور یہ ہوتا ہے جو آدمی کسی کی پرواہ نہ کرتا، وہ سچ گو ہونا، اور جو نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بندہ کسی کا قابو کا نہیں ہے، اور یہ پھر بچ جاتے ہیں سامنے اور باتیں ماننا شروع ہو جاتے ہیں، خیال رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایّایا فاتقون، خاص مجھ سے ڈرو۔ اس دل میں اللہ کا خوف ہے، اس میں اللہ کا نہیں جلوا سکتا۔ دو خوف ان کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے، اللہ کا بھی خوف اور اللہ کا بھی خوف، ایک آئے گا دوسرا جائے گا، ایک آئے گا دوسرے کو متاثر کرے گا۔ اس لیے تم ایّایا فاتقون، خاص مجھ سے ڈرو، باقی کو نہ جوڑو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم فرق مرد نہ کرو حق و باطل کے ساتھ۔ یہ بھی خامی تھی نا، حق اور باطل کو یکساں کر کے بیان کرتے۔ اس کا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حق بھی بیان کرتے تھے اور باطل بھی بیان کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بات یہاں سے آپ سمجھیں، یاد رہیے، دنیا میں ہر گمراہ کرنے والا، خاص طور پر جو یہودیوں کی طرف دجل و فریب کی راہ چل گیا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ صرف باطل بیان کرے، اور حق کے لباس میں باطل بیان کرے گا، اور گڑ میں زہر دے گا۔ اس کیونکہ باطل کی یہ خامی ہے کہ باطل ستھرا بکتا نہیں، یاد ہے، باطل جو ہے وہ ستھرا بک نہیں سکتا۔ باطل کو بیچنے کے لیے حق کی کوٹنگ کرنی پڑتی ہے، حق کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، زہر پر تھوڑی غرورہ چمکیلی باتیں ساتھ ملانی پڑتی ہے۔ یہ حق کی اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ حق جو ہے اکیلا چل جاتا ہے، حق کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ بند بڑی راہیں اپنے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ جی پہاڑوں کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ حق اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن باطل کو چلنے کے لیے بیساکھیاں، سہارے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر چالاکیاں اپنائی جاتی ہیں، اس کے لیے کچھ ساتھ حق ملایا جاتا ہے، اس کے لیے فریب ملائے جاتے ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ یہودیوں کی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کرنا بیان ہے۔ ستھرا حق چاہیے، اس کے اندر امیزش اور ملاوٹ جو ہے باطل کی نہ ہو۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے ذہن میں باطل وسوسے پیدا کر کے حق کو خلق مرد نہ کرو۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کچھ آپ نے دو حدیثیں سنائی، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، رفع الیدین صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، زوالین اور زوالین اور عامین اونچی آواز سے کہنا، صحیح بخاری کی حدیث میں صحابہ نے فرمایا اور وہ پڑھتے تھے۔ اگلا کہتا ہے بات تو قرآن کی ہو رہی ہے، سمجھ آتا ہے کہ اگلا بندہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ قرآن حدیث سے متاثر ہے، کوئی اس پر کمپرومائز نہیں کرتا، خبر ہو جاہل ہو یا عامی ہو جو بھی ہو، اسے خبر ہو جائے کہ اللہ اور رسول کی بات ہے تو اس کے لیے وہ غیرت کرنے والا ہوتا ہے، تو متاثر ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہے مسئلہ۔ پھر اگلے اپنے کے پاس جاتا ہے تو کہتا نہیں یار اس کی مراد یہ نہیں، اس کی مراد یہ۔ ایک دفعہ میں اسی طرح کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، پاس ہی میرے دوسرا بندہ بیٹھا ہے، مفتی صاحب بھی ہیں ساتھ ہمارے ایریا میں، پرانی بات ہے، تو اس نے یہ والی تفسیر کہیں اٹھائی اور بندے نے، اور شروع میں سورہ فاتحہ کے متعلق اس کے لکھا گیا ہے بیان، تو اس نے یہ کہیں پڑھ لیا ہاتھ سے، یار یہ تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے نماز سے، تو نماز نہیں ہوتی، کتاب صحیح روایات ہے سنن وغیرہ کی اور صحیح ہے کی حدیثیں پڑھی، تو پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو ہم سورہ فاتحہ نمازوں میں نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہاں سورت تو نہیں پڑھی جاتی، تو الگ بات ہے نا، جو خاص جو اونچی نماز سے پڑھی جائے، تو سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے۔ تو پڑھ کر وہ بندہ مفتی صاحب کے پاس آیا، میں پاس ہی بیٹھا ہوں، یار کیا تو حدیث آئی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم تو نہیں پڑھتے ہوتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ کہتا کہ واقعی حدیث تو ہے، لیکن کہتا نہیں اس کے مراد اس میں امام شافعی کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، اور انہوں نے امام شافعی کا مسلک لکھا، یار اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس وقت کی جب امام شافعی پیدا بھی نہیں ہوئے دنیا میں، اس وقت کی یہ حدیث ہے، یہ ماننے کی ہے، یہ سمجھنے کی ہے، ایسا بھی جواب دیا جائے گا، نہیں تو یہ کہا جائے کہ ہم نہیں مانتے، اپنے مسئلے کی وجہ سے نہیں مانتے، حدیث یہ صحیح ہے، حدیث یہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
کہ حق کو اس انداز سے خلط مرد نہ کرو. کسی کو کچھ بھی بات سمجھ آ گئی آپ بات کو اس سے پیدا کر کے غلط نظریات کر کر اس کے دماغ کو اپنے اصل جو زاویہ اس سے نہ پھیرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق اور نہ چھپاؤ. یہ وتكتموا الحق اور ولا تلبسوا پر عطف ہے نا، تو یہاں بھی لا کے اندر پایا جا رہا ہے. وتكتموا الحق اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون یہ بھی بیماری تھی نا، حق کو چھپاتے تھے. اللہ نے بڑی شدید کلاس دی اس پر کی. ترمذی کی روایت میں 2649 میں نبی فرماتے ہیں الجم بالجام من النار، ایسا بندہ جو حق چھپاتا ہو اللہ آگ کی لگام میں انسان کو ڈالیں گے جو حق کو صحیح نہ بیان کرتا ہو. وتكتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، ان کی خاص بیماری تھی وہ جو حق چھپاتے تھے. حتیٰ کہ وہ بخاری کی روایت ہے رجم کی آیت لائی، جب پڑھنے لگے جہاں رجم کے الفاظ تھے اس عالم نے یہودیوں کے وہاں انگلی رکھ دی چھپایا کہ نظر نہ آئے، اور باقی جو حکم کو پڑھ لیں. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ایک یہ کہ بندہ حق اس لیے نہیں بیان کرے کہ اس بیچارے کو خود ہی نہیں خبر کہ حق کیا ہے. ایک یہ ہے کہ خبر ہے اور نہیں بیان کرے. اس لیے فرمایا وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے. نبی پر حق کا معاملات بڑھانا. اور دوسرا معنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی چھپائی جا رہے ہیں. وانتم تعلمون، یہ قباحت ہے، قباحت ہو سکتی ہے کہ تمہیں خبر ہے پھر بھی چھپا رہے ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے. اقیموا الصلاۃ، اور اب یہ ہے کمال یہی ہے کچھ کام چھوڑنے ہیں بندے نے اور کچھ کرنے ہیں. جو بری صفات ہے وہ ختم کرنی ہے، بتائی یہ بیماریاں اپنی گندگی ختم کرو اور یہ والی نیکیاں کرو. یا صاحب یہ بات بھی سمجھیے بندے کی کامل اصلاح ان دو پہلوؤں سے ہوتی ہے. اس کی مثال ایک سمجھے بات یہ آسان ہو جائے گی. کامل شفا یابی کے لیے کسی کو مثلا بیماری آ گئی ہے، بہترین علاج اس کا دو چیزوں میں ہے. ایک ہے پرہیز اور ایک ہے میڈیسن اس نے کھانی ہے، وہ اچھے انداز اچھی لے اور اچھی کھائے، اس سے شفا مل جائے گی. اگر بڑی اچھی دوائی بڑے اچھے ڈاکٹر مہنگے ڈاکٹر کی کھا رہا پرہیز نہیں کرتا، اس کی شفا ناممکن ہے، یا بعید یا مشکل یا دور چیز ہوگی. یا پرہیز تو بڑا کیا جا رہا ہے لیکن کچھ علاج معالجہ بھی تو ضروری ہے، وہ بھی نہیں کر رہا پھر بھی معاملہ نہیں بنے گا. ہاں پرہیز سے بیماری شاید رک جائے، کامل کے لیے تو علاج چاہیے، علاج معالجہ چاہیے. کامل اصلاح تب ہے کہ ایک پرہیز کرے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ دوائیاں بھی استعمال کریں. بعین ہی جنت کی صحیح کمائی اور ایمان کو صحیح بنانے کے لیے دو چیزیں ہیں. گناہوں سے پرہیز ہے، گندگیاں ختم کرنی ہیں ان سے، اور جو خوبیاں ہیں عبادات اللہ کی بندگیاں یہ کرنی ہیں. خوبیاں لانی ہیں اور خامیاں نکالنی ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی مثلا ایک آدمی بد پرہیزی نہیں کرتا، اس سے ایک پیناڈول کی گولی بھی بڑا فائدہ دے جائے گی، بڑا اثر رکھ جائے گی. اور جو آدمی اچھی میڈیسن استعمال کر کے بد پرہیزی کر رہا ہے کم فائدہ ہوگا. بھائی نہیں، جس انسان کی زندگی میں گناہ زیادہ ہونا یا گناہ ہو، بڑے بڑے اعمال بھی ہوں گے، ان اعمال کا اور نیکیوں کا اثر پھر بھی کم ہوگا. اثر بڑے اس کی نیکیاں بہت محدود کیوں نہ ہو لیکن جب وہ گناہوں کے بغیر ہو تو اس وقت بڑی اثر رکھتی ہیں یہ نیکیاں سے انسان کی. جب نیکیاں ہیں اور گناہوں کے بغیر، اور جب نیکیاں اور ساتھ گناہ بھی ہیں تو اس اختلاط سے پھر وہ کمال اور ترقی اور عروج انسان کو نہیں ملا کرتا. اس لیے کچھ خامیاں بتائیں گے خود ختم کیجیے خود سے، اور کچھ خوبیاں وہ اپنانی ہیں. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے. اقامت الصلاۃ کی بات کی، وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کی، زکات کی جائے گی، فرض نفل یہ سب کچھ ہی ہوگا. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ایک رکوع مراد نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والے یہاں بھی حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز جو ہے 25 درجے اور ایک حدیث میں 27 درجے فضیلت رکھتی ہے بازار کی نماز سے اور گھر کی نماز سے. اس کی اہمیت ہے رکوع باجماعت نماز کی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا باب وجوب صلاۃ الجماعہ، کہ باجماعت نماز یہ فرض ہے، یہ ایک اچھا موقف ہے. بعض لوگوں نے شرط کہا، بعض لوگوں نے مستحب کہا باجماعت نماز. انہوں نے ایک اچھا موقف اپنایا ہے کہ یہ فرض ہے. فرض بھی جس طرح کہ نماز فرض ہے نا اور آپ نہیں پڑھتے گناہگار ہوں گے، اس طرح جماعت فرض ہے. نہیں پڑھیں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوں گے. فرض چھوٹا آپ سے نا، فرض ہے واجب، نفل نہیں ہے. اور ہے بڑی کمزور ہے جنہوں نے اس کو نفل کہا جماعت نماز مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو نفل نہیں، فرض چھوٹا آپ کا. اس طرح فرض کا گناہ اس کا بھی یہ گناہ ہوگا. ہاں جنہوں نے شرط کہا کہ شرط کے بغیر پھر نماز کا معنی یہ ہوگا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ موقف بھی تھوڑا سخت تھا. اگرچہ بعض کا بڑے اچھے لوگوں کا یہ موقف ہے اور اتنا بعید بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا درمیانہ موقف ہے کہ یہ فرض ہے باوجود صلاۃ الجماعت کے واجب ہے اور فرض ہے کہ
کہ باجماعت نماز الا ہے کہ اعذار ہوں، عذر ہوں، بیماری ہے کچھ اور ایسے مسائل ہیں پھر اس کی چھوٹ ہے۔ تو ایک اس کا معنی ہے باجماعت نماز پڑھ۔ اسی رکوع کا لغوی معنی بھی ہے کہ عاجزی انکساری اختیار کرو، اور اسی طرح رکوع جو رکوع اچھا نہیں کرتے تھے نا، رکوع کرتے نہیں تھے، اچھا نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی شریعت نے کہا حتی تطمئن راکعا کہ آپ ایسا رکوع کریں کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ عموماً لوگ رکوع میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ ہوئے اور اوپر ہو گئے، نہیں، اچھا جو صحیح رکوع ہے وہ کیا جائے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیونکہ پھر ایک خامی یہ تھی، اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، خود کو بھلا دیتے ہو۔ یہ انسان کی بہت بڑی خامی ہے، خاص طور پر یہ پڑھے لکھوں کی بیماری ہوتی ہے، جاننے والوں کی بیماری ہوتی ہے۔ یہودی جاننے والے تھے نا، کتاب والے تھے، ان کی یہ بیماری تھی، عمل کی کمزوری، مغضوب علیہم کی یہ جماعت تھی نا۔ سے بخاری کی حدیث آپ اسلام فرماتے ہیں 32-63 نمبر یہ حدیث ہے، جب جہنم میں ایک آدمی دیکھا گیا کہ انتھریوں اس کی باہر ہے اور اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے یہ بندہ، اور جاننے والے آئیں گے الست كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنکر، کیا آپ وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے منع کیا کرتے تھے؟ کہیں گے جی ہاں میں وہی ہوں، لیکن مسئلہ تھا ایک یہ كنت آمركم بالمعروف ولا آتی وانهاكم عن المنکر وآتی، کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود کرتا نہیں تھا، اور برائیوں سے منع کیا کرتا تھا اور خود اسی کو کرنے کے لیے پھر میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ میری بیماری ہے، آج یہ باہر ہے اور چکر اس کے لیے کاٹ رہا، اس لیے بندہ بہت محتاط ہو کر چلے، خاص طور پر وہ عمل جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، پر عمل کی خود بہت کوشش کریں، اور خصوصاً جب وہ فرض کام ہو نا، ایک آپ کسی کو نفل کا حکم دیں، اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیجیے، ایک ہے کسی کو نفل کا حکم دینا، نفل کا آپ نے حکم دیا جو فرض نہیں تھی چیز، اگر آپ خود بھی کوشش کریں عمل کرنے کی، اگر نہ کیے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز فرض ہے آپ پر بھی، دوسروں کو آپ حکم دے رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے ہیں، پھر حساسیت اور ناکی اور تباہی ہے انسان، فرق ہے تھوڑا فرض اور نفل میں استحاس۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود کو بھلا دیتے ہیں۔ سے بخاری کی 1356 نمبر حدیث ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا ہے یہ یہودی بچہ، خبر ہوتی ہے کہ بیمار ہے، پاس جاتے ہیں اور دیکھا کہ مطلب بچہ مرنے لگا ہے، کہا کہ کلمہ پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھی ہے، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ ابو جی کیا کہتے ہیں، تو ابا جی جانتا تو ہے کہ مسائل کیا ہے، آپ کس کے پاس ہیں، اس لیے کہہ دیا اطیعوا ابا القاسم، ابو القاسم آپ علیہ السلام کی بات مان لیں، آپ بچے کو کہ بات مانیں آپ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اسلام بہت خوش، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ کہ اللہ نے بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اب یہاں بچے کے لیے کلمہ منظور اور مقبول ہے، اور خود وطن سے انفسکم، خود کو بلا بیٹھے، خود کے لیے کلمہ نہیں چاہیے، وطن سے انفسکم۔ اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے عمل نہیں کر رہا کہ جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وانتم تتلون الکتاب، کتاب کو بھی پڑھتے ہو یار، پتہ ہے پڑھے لکھے لوگوں اور پھر بھی بدعملیاں میں، ایک یہ ہے کہ بندہ گمراہ اس لیے ہوا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، علم رکھ کر بندہ گمراہ ہو یہ تباہی، اس لیے فرمایا وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کو پڑھتے ہو، یہ ایک تمہارے پاس علم ہے، دوسرا معنی ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، اور کتاب نے اس کی نوسط بیان کی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ علم پر عمل نہ کرے، دوسروں کو خیر کا بتائے اور خود عمل نہ ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، جو باتیں کرتے کہ ہوں اس پر خود عمل نہیں ہے، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عجیب ہو، خود کو جہنم میں ڈال رہے ہو اور دوسروں کے لیے جنت چاہیے، خود بندہ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اور یہ بات دے کے بانٹ رہا ہے، خود بے لباس ہے اور وہاں لباس تقسیم کر رہا ہے، تو بیوقوف ہے، اس لیے فرمایا فلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی تمہاری یہ روش، تمہارا یہ کام، یہ دین تو کیا یہ عقل کے بھی مطابق نہیں ہے، فلا تعقلون۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی، صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد مانگنی ہے، مدد صبر اور صلاۃ سے نہیں مانگنی ہے، مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بعض جاہلوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، وہ کہتے دیکھو نا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، یہاں صبر سے مدد مانگی گئی ہے اور صلاۃ نماز سے مانگی، نماز کے وسیلے سے، یہ بات جو ہے یہ عربی میں اپنا قانون ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور صبر کو وسیلہ بنانا ہے اور نماز کو وسیلہ بنانا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے، یاد رہیے کہ تکلیف کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا بہترین آلہ یہ صبر ہے، روئیں چیخیں نا، برداشت کریں، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور ساتھ اگر، لیکن یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ صلاۃ، ہم تو وہ لوگ ہیں جب تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، واللہ یہ چیز ہے، اس کو ایک مقام چاہیے، ایک مرتبہ چاہیے،
پھر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صبر اور صلاح کے ذریعے کیسے مدد ہو. یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کی نماز زندہ نماز ہو گئی ہے نا، اور اللہ والی نماز ہو گئی ہے، اور وہ نماز ہو گئی ہے جب آپ پڑھنے لگے گویا کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں دل کی. جب یہ نماز آپ کی بن گئی ہے، ترجمہ آپ کو آتا ہے، معنی آپ جانتے ہیں، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اس وقت اس ذات کے سامنے میں آ گیا ہوں کہ میری تمام تکلیفوں کا حل واللہ العظیم اسی اللہ کے پاس ہے، اس کے سامنے، اس کے گھر، اس کے در آج میں آ گیا ہوں. پھر کیا حال ہے انسان؟ یہ تو یہ ہے نا کہ ہمارا یہاں عقیدہ بنا نہیں ہے، اس لیے پھر جب تکلیف آتی ہے فرض نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھلتی، بازو کی بند نہیں لگتی، نہیں، یہ حالت ہوتی ہے. جب یہ ایمان بندے کا بنے اور اللہ کی عظمت دل میں ہو نا، اور پھر آپ کبھی دور کرتے ہیں پڑھ کر دکھائیں اللہ کے کھڑے ہو کر نا، اور سجدوں میں نفل نماز ہے بے شک اپنی اور اس زبان میں ہی شروع ہو جائیں اور اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ یہ تکلیف نفل نماز میں چند ایسی گنجائش ہے، بس یہ میری تکلیف ہے اللہ، میں کدھر جاؤں تیرے در کے علاوہ، رو دعائیں اور اس نماز میں، ورنہ اس دور کرنے کے بعد آپ اٹھیں گے کہ اللہ نے پٹی لگا لی اس ماں پر اور یہ تکلیف جا کے ختم ہو گئی، زخم ختم. یہ ہو جاتا ہے، یہ مومن کی عادت ہوتی ہے. یہ شروع میں باتیں نہیں سمجھ آتی، اسی بنا پھر اسلام کی خدا دیتی ہے کہ یہ تھی جب تکلیف آئی فسح الی الصلاۃ، نماز کو بھاگ جاتے ہیں. ارحنا بہا یا بلال، بلال ہمیں آرام پہنچائے اور اذان دے کر نماز کو قائم کرے اور ہمیں سکون ملے. یہ جب یہ ایمان بندے اس لیول کا ہو نا، نماز والا اور اللہ سے جو، کیونکہ اللہ کے پاس یہ تکلیف آئی نا، آپ کے پاس پہنچی آپ کو تکلیف، اور آپ کو پتہ کہ اللہ کے پاس اس کا حل ہے، اور آسمان و عرش کو آپ جان نہیں سکتے. تو یہی اللہ سے جو ایک رابطہ ہے، نماز یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، اس میں جب آپ جڑ گئے آپ کنیکشن اللہ سے ہو گیا. اس کی مثال آپ اس طرح لیں، تکلیف آپ پر آتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جی صدر صاحب حل کر سکتے. ایک ہے کہ آپ بھاگے جائیں کسی طرح سے ملیں اور کہیں کہ جی پرابلم ہے، اور دوسرا یہ کہ جی رابطہ فون کے ذریعے، تار کے ذریعے، کسی میسج کے ذریعے. ہاں یہی ہے نا، یہی حال. اب اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، رابطہ ہے نماز، اور نماز میں اللہ کے سامنے اپنا دکھ درد غم پریشانی رکھی آپ نے، اللہ نے دور کر دی. اس سے فرمایا اور یہ بات آپ کسی کو بھی بہت جلدی کر رہے ہیں، اگر نہ سمجھنے کی بات ہے، مستعین بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بھائی ہاں ایڈوانس میں کہہ دیا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، اس کو ایمان چاہیے. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ جو خصلتیں ہیں، ہاں منصب یہ خصلت، یہ جو عبادت اور یہ عادت بنا لینا اس طرح کی، اس طرح کا ہو جانا کہ بندہ صبر سے اور نماز سے اپنی مدد مانگنے والا ہو جائے، یہ بہت بڑا کام ہے. لَكَبِيرَةٌ، اور مشقت کی بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جن میں خشوع، جن کا دل اللہ سے اٹیچ ہو اور رابطے میں ہو، ان کے لیے نو پرابلم والی بات ہے، ان کے لیے کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. ترمذی کی روایت 2653 نمبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا. خشوع کی صفت جو ہے اس امت سے اٹھ جائے گی، خشوع. حتیٰ کہ آپ ایک بڑی مسجد میں داخل ہوں گے، لا تری فیہ رجلا خاشعا، اس پوری نمازی تو بڑے ہیں وہاں، لیکن خشوع والا آپ کو نہیں ملے گا. خشوع کہ بندے کا ظاہر جہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہاں باطن کے دروازہ بھی اللہ کے آگے دستک دے، یہ ہے خشوع. دل بھی اللہ کے سامنے ہو اور ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہو، اسے خشوع کہتے ہیں. اس پوری مسجد میں ایسا نمازی نہیں ملے گا کہ قرب قیامت کی علامت. آج کل کتنے ہیں نمازی معاملات ہیں، اور نمازی کا جو ہے وہ خشوع سے خالی ہے. یہ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، یا پھر خشوع کی جو صفت ہے صرف نماز کی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا معنی ہر وقت خشوع ہے. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون کے ساتھ ساتھ خشوع انسان کی عام بھی صفت ہو. یعنی خشوع صرف نماز میں نہیں، آپ جب چلیں تکبر سے خالی ہو کر عاجزی کی ساری خشوع والی چال چلیں. بات کریں، بات کے اندر تکبر نہ ہو، نظریے کے اندر تکبر نہ ہو. خشوع ہم سمجھتے ہیں نماز کی صفت ہے، نہیں نماز کی تو ہے. خشوع مومن کی عمومی صفت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، عمومی صفت ہے انسان کی. بات بندہ کرے عاجزی کی ساری والی ہو، کوئی کام کرے عاجزی کی ساری والی ہو، ڈرائیورنگ کرے وہ عاجزی کی ساری والی ہو، دکانداری اپنی ایسی کرے، کاروبار، معیشت، سیاست، سب کچھ ہی خشوع والا ہونا چاہیے. مومن کی مستقل صفت خشوع جو ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب خشوع کن کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ الذین یظنون، جو خیال جو یہ گمان رکھتے جو یقین ہے. اصل بعض اوقات یقین کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جن کا یہ یقین ہے، لیکن یہ ظن اس لیے لایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو یقین نہیں پختہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ ان کے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں. الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں. یا خشوع کا طریقہ بتایا، جس نے بھی اشارہ کیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسی نماز پڑھیں کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، تو انہم ملاقو ربہم نا، کہ اپنے رب سے ملنے والا ہوں، اس کے بعد میں نے ملنا ہے. یعنی آپ اس نظریے کو یاد کریں اور تازہ کریں کہ جی سیاوی کو مارا جاتا ہے خبیب کو، بخاری کی روایت، اور وہ 2 رکعتوں کے پڑھنے کی اجازت مانگتے، تو آپ کیا کہتے ہیں کیسی وہ 2 رکعتیں ہوں گی، کتنا خشوع ہوگا اس میں. جب موت سامنے ہو بندے کے ویسی نماز بندہ پڑھے تو خشوع والی ہوگی نا، اللہ کے سامنے سب کچھ ہی بندہ رکھے گا اپنا اور ہر گناہ کی معافی مانگے گا. تو یقیناً جو خشوع کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ دنیا کی محبت ہے. جب بندہ دنیا کی محبت نکالے اور سمجھے کہ 2 منٹ بعد میں مرنے لگا ہوں تو خود اس نے خشوع اختیار کی. تو ہم اس لیے خشوع اختیار کرتے ہیں جی بچہ ہے، بیوی ہے، گھر ہے، یہ ہے، کاروبار ہے. جب یہ کہ کل میں مرنے لگا پھر دنیا کیا کرنی ہے انسان نے. تو اس لیے تصور یہ نہیں کہ خشوع کی صفت پیدا کرنی ہے، تو رب کی ملاقات کو حاضر رکھو اپنے ذہن میں. انہم ملاقو ربہم، وہ جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں. واما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اس کو نازعات کہتی ہے جو رب کا سامنا کرنے سے ڈر گیا، رب کی ملاقات سے، اور ونہى النفس عن الهوى، اور پھر خود کو خواہشات سے بچایا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. وأنهم إليه راجعون، اس اللہ کے پاس پلٹ کر اس انسان نے جانا ہے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ کاروبار ہے، معیشت کے نظام میں زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مر جانا ہے. خود اس میں خشوع سے پیدا ہو جائے گی، یہ بیماری تکبر اس سے نکل جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحم على حالنا ورحم الى سوء اعمالنا يا ارحم الراحمين. لا تحرمنا قدرنا نكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.